نیت اچھی ہے बुरी ہے؟ نیت اچھی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہتا ہے، لیکن طریقہ وہ اختیار کر لیا ہے جو شریعت میں منع ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں اٹھتا۔ محض اچھی نیت کی وجہ سے یہ کام درست نہیں ہو جائے گا۔ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، اس بات سے ان کی اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں، کوئی وزن نہیں۔ اور انہیں کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں کیا نہ بتاؤ کہ سب کہنے گاتے میں کون لوگ ہیں، وہ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، محنتیں کی اچانک چلی گئی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں میں بھی ہے، کافروں میں بھی ہے۔ بہت سے کافر ہیں، کیا کہ دیکھو گنگا کے کنارے ہندو ہیں، وہ کھڑے ہیں اور بڑی محنتیں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے تو سارے سال تک ہاتھ کھڑا کیے ہوئے کھڑا، ایک سال سے کھڑا ہے، مہینوں سانس روکا ہوا ہے اور ہفتے کس طرح گزار دیا، قبر میں رکھا ہوا ہے سانس روک۔ یہ سب کلیئر کیوں کر رہا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقہ ایسا اختیار کیا جو اللہ کو بتایا ہوا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بتایا ہوا نہیں ہے، تو چونکہ ہمیں صحیح نہیں اس واسطے نیت معتبر نہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ نیت کی درست اس وقت کا علامت ہوتی ہے جب عمل شریعت کے مطابق ہو، عمل ہو، ورنہ قرآن فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ کافروں کے بارے میں فرمایا، کافر بھی تو بہت اچھے عمل کرتے ہیں نا، بعض اوقات غریبوں کی امداد کرتے ہیں اور دفاع عام کے کام کرتے ہیں، بعض اوقات اچھے کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جتنے عمل انہوں نے اچھے کیے ہیں آخرت کے اعتبار سے ان اعمال کو ایسا بنا دیں گے جیسے فضا میں اڑتا ہوا غبار جس کی کوئی قیمت نہیں، ان کو ان سے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ بس دنیا کے اندر جو کوئی اچھے عمل کیے دنیا میں اس کا ان کو بدلہ مل جائے گا، خوشحالی نصیب ہو جائے گی، آرام مل جائے گا، ایسے عزت نصیب ہو جائے گی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حالت نیت وہ عمل تو کیا انہوں نے، لیکن وہ عمل اس لیے مقبول نہیں کیا وہ شریعت کے سنت کے ایمان کے مطابق نہیں۔ تو اس واسطے پہلی نیت سے فائدہ اٹھانے کی یہ ہے کہ وہ عمل صحیح ہے، عمل صحیح ہو تو پھر نیت کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ لہٰذا یہ مغالطہ جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات یا ہر کام جائے، تو یہ بالکل غلط بات۔ اب کیا مطلب ہے پھر حدیث کا؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہے اس کے دو حصے ہیں، حدیث یعنی دو نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جو کام عبادت کا کام ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اس کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی وہ اس وقت اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اس وقت اس کو ثواب ملے گا جب اس کام کو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اخلاص کی خاطر سے، تب ثواب ملے گا۔ اخلاص نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھے تو وہ عمل چاہے سنت کے مطابق مگر ثواب نہ ملا۔ نماز مثلا ہم پڑھتے ہیں پوری طرح سنت کے مطابق ادا کی، عمل صحیح، لیکن دل میں نیت ہے دکھاوے کی، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، دکھاوے کی نیت کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، عبادت گزار سمجھے، تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے، اللہ کے ہاتھ کے اوپر کوئی اجر نہیں، اس واسطے کہ نیت صحیح نہیں۔ اور دنیا کی ہر عبادت میں یہی حال ہے، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی مسلمان کی مدد کرنا ہو، کسی آدمی کو فائدہ پہنچانا ہو، جتنے اعمال خیر ہیں اس دنیا میں ان سب میں شرط ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت، وہ ہوگا تو عمل پر ثواب ملے گا، وہ نہیں ہے تو عمل پر کوئی ثواب نہیں۔ جیسا ابھی ہجرت کے بارے میں بتایا، ہجرت اللہ کے لیے تھی، ثواب تھا، اللہ کے لیے نہیں، ثواب نہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ صورتحال،
کہ دنیا کے کاموں میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، کسی کی سفارش کر دی، کسی کے کام آ گئے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دیا، کسی کو اس کی مدد کر دی، کسی کو کوئی آریتن کوئی چیز دے دی، ہوتا ہے دن رات۔ یہ سارے عمل بڑے اچھے عمل، نیک عمل، لیکن ثواب ان پر اس وقت ملے گا جب آدمی یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو دے رہا ہوں کسی کو ہدیہ تحفہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، تو ثواب ملے گا، اور وہ نیت رہی تو ثواب بھی نہیں۔ دیکھو شادی بیاہ کے موقع پر رواج ہے ہمارے یہاں، جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، عزیز اقارب جو ہے وہ دوست احباب اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں جی، وہ دیتے ہیں ہدیہ تحفہ۔ یہ ہدیہ تحفہ جو ہے اس کے 3 مختلف احکام ہیں۔ بعض صورتوں میں ہدیہ تحفہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے مگر ثواب نہیں، بعض صورتوں میں جائز بھی ہے ثواب بھی ہے۔ تو اب اگر آدمی کو صحیح علم نہ ہو، یہ ہدیہ تحفہ بھی دے رہا ہے، الٹا گناہ بھی کما رہا ہے، پیسے بھی جیب سے گئے اور گناہ بھی ہوا، اور یہ بھی کچھ کم نقصان نہیں، جو پیسے جیب سے گئے ثواب مل سکتا تھا نہیں ملا، یہ خود بتاتا خود کتنا بڑا نقصان ہے۔ ناجائز کیا ہے ہدیہ تحفے میں؟ ناجائز یہ ہے کہ آدمی اس نیت سے دے تحفہ کہ کل کو جب میرے گھر شادی ہوگی تو یہ اس سے بڑھ کر تحفہ لے کے آئے، جب اس نیت سے دیا تو یہ ہدیہ تحفہ ناجائز ہو۔ اور جائز کون سا ہے؟ جائز یہ ہے کہ نہیں، یہ نیت نہیں ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ مجھے دے واپس، لیکن کیا بھائی، لیکن آپ سے ایسے ہو دے کہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ کیا رہے فضیلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور کسی اپنے حضور کریم خوش کرے گا اس کے کام آ جاؤں گا تو حضور کے ساتھ پر عمل ہو جائے گا، اس کی مدد بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں گے، اس نیت سے کہ انشاءاللہ ثواب ہے۔ اور دلیل اس کی کیا ہے کہ نیت کیا ہے، اس کو ذرا ٹٹوری کر دیکھ لو اپنے دل میں، کہ اگر فرض کرو آپ نے دیا تحفہ اور آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں، احسان مانتا ہے کہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں، وہ احسان نہ بھی مانے، شکریہ نہ بھی ادا کرے، ساری عمر کبھی ذکر بھی نہ کرے، تب بھی آپ کے دل میں کوئی ادنا تکبر پیدا نہ ہو، تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ کے لیے دیا، تو آپ جب اللہ کے لیے دیا تھا تو پھر اب بھول جاؤ، وہ جو بزرگوں نے کہا نیکی کا کنویں میں ڈال، نیکی کا اور کنویں میں ڈال، اس کے بعد پھر ضرورت نہیں کہ اسے انتظار بناؤ کہ کب یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، کب میری